بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا آخری جو درس ہوا تھا وہ جادو سے متعلق ہوا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا، جادو کا علم حاصل کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، کفریہ عمل ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو جادو کرنے، کرانے، سیکھنے، سکھانے سے بچنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں جادو کی حرمت سے متعلق، بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ چند آیتوں اور چند حدیثوں کا تذکرہ ہوا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا جادو کی حرمت کے بارے میں، کہ جادو کا علم حاصل کرنا یا کسی کے اوپر جادو کرنا یہ حرام، ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور کافر قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورۃ البقرہ کے اندر کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ شیاطین کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیاطین نے کفر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی بھی ہم میں کا آپ میں کا اگر کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، جادو کسی کے اوپر کرتا ہے یا کراتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جادوگر کے پاس جا کر کسی اور کے اوپر جادو کراتے ہیں، تو ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر ہی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے حتیٰ کہ اسے کہتے کہ ہم تو آزمائش ہے، بس تم جادو سیکھ کے کفر نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جادو سیکھنا اس آیت میں بھی کفر قرار دیا گیا ہے اور کفریہ عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تکفروا، کہ تم لوگ کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھ کر کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ یہ دونوں آیتیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ ہی میں کہا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ اور لوگ وہ چیز یعنی جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے اور نہ انہیں فائدہ دیتا ہے۔ یعنی جادو کا علم بے فائدہ علم ہے، یہ نہ اللہ رب العالمین کے اجازت کے بغیر نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو اختیار کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی جادو کا علم حاصل کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو کچھ بھی عطا نہیں کرے گا، اور یقیناً ایسے لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، آگے تک اس آیت میں کہ اور اگر یہ جادو سیکھنے والے لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا۔ ان الفاظ سے بھی اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جادو سیکھنے والے کافر ہیں، جادو سیکھنے والے کافر ہیں، اسی لیے ان سے ایمان لانے کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ گویا آدمی جو جادو سیکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر ضروری ہے اس آدمی کے لیے کہ ایمان لائے۔
اسی کی تمنا اس آیت میں کی گئی ہے۔ یہ 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جادو سیکھنا، سکھانا، اس کا علم حاصل کرنا یہ ناجائز ہے، کفریہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا حرام ہے۔ ایک حدیث اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی اشیاء سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی اشیاء سے بچو، اور ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہ کیا ہے؟ جادو۔ یعنی جادو بھی وہ عمل ہے، جادو سیکھنا وہ عمل ہے یہ جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے فال نکالی یا جس کے لیے فال نکالی گئی یا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ جب وہ ہم میں سے نہیں ہے تو پھر کس میں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، ہم مومنوں میں سے نہیں ہیں، تو کیا پتہ چلا کہ ایسا آدمی کافروں میں سے جو جادو سیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، کہ 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آدمی کے بارے میں کہا کہ مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگوں میں سے پہلا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو۔ ہمیشہ شراب پینے والا، آپ کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے۔ ہر وہ چیز، یاد رکھ لیجئے، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ شراب ہے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو، چاہے کم نشہ ہو یا زیادہ نشہ ہو، وہ خمر ہے، اور ہر خمر جو ہے، ہر شراب یہ حرام ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے شرابی لوگ، بہت سارے لوگ نشہ باز ہیں، نشاور چیزیں استعمال کر رہے ہیں، دھڑلنے سے اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اب مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بتاؤں جس میں نشہ ہے، بہت سارے لوگ زردہ کا استعمال کرتے ہیں۔ زردہ میں نشہ ہے یا نہیں ہے؟ سب آدمی کہیں گے کہ نشہ ہے۔ جب نشہ ہے تو پھر وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بہت سارے لوگ کیا ہے کھینی کا استعمال کرتے ہیں۔ کھینی میں نشہ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً نشہ ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، بلکہ وہ شراب کے حکم میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ داری توڑنے والا ہو۔ آج ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں سماج معاشرے میں، کسی کے بال بچے کا رشتہ کہیں لگے گا فوراً جا کر اس کو کاٹ دیں گے، اس کو توڑ دیں گے، جھوٹی چیزیں، جھوٹی باتیں لگا دیں گے، اور اس طرح وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بیٹا کا رشتہ ہو یا بیٹی کا رشتہ ہو، تو رشتہ توڑنا، رشتہ کاٹنا، رشتہ نہ ہونے دینا، یہ ایسا عمل ہے جس سے آدمی جنت سے محروم رہ جائے گا۔ اسی طرح تیسرے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جادو کی تصدیق کرنے والا، یعنی وہ آدمی جو جادو کی تصدیق کرتا ہو، جادو کو صحیح قرار دیتا ہو، ایسا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص کسی عراف یا کاہن، جو شخص کسی عراف کس کو کہتے ہیں؟ قیافہ شناس، جو کچھ علامتوں کو دیکھ کر کچھ باتیں بیان کرتا ہے، کچھ علامتوں کو دیکھ کر کچھ باتیں بیان کرتا ہے، اس کو عراف کہتے ہیں۔ اور کاہن یہ عامل لوگ جو کہتے ہیں ہم نے یہ عمل کیا ہے، وہ عمل کیا ہے،
شیطان کے بھائی بنے رہتے ہیں، جنات کے بھائی بنے رہتے ہیں، جادوگر لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص کسی عراف یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ تمام تعلیمات کے ساتھ کفر کر دیا۔ یعنی جو آدمی جادو کی تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی نازل فرمائی ہیں وہ آدمی ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، اور ایسا آدمی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کسی عراف یعنی قیافہ شناس کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو 40 روز کی اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس آتا ہے، نجومی کے پاس آتا ہے، کاہن کے ایسے بہت سارے لوگ آتے رہتے، یہ بابا آ رہے، وہ بابا آ رہے، لوگ اس کو ہاتھ دکھا رہے، اس کو ہاتھ دکھا رہے، اس کو پاؤں دکھا رہے، ہاتھ کی لکیریں دکھا رہے، چہرے کی لکیریں دکھا رہے، یہ سب گناہ ہے۔ یاد رکھیے ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو ایسے آدمی کے 40 روز کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز کا ثواب اس کو نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بہت سارے اہل علم نے جادو کو حرام قرار دیا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، محمد بن عثمان ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ تمام بڑے بڑے علماء ہیں، ان تمام لوگوں کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ ان لوگوں نے جادو کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے تو جادوگر کی بڑی سخت سزا ہے، جادوگر کی اسلام میں بڑی سخت سزا قرار دی گئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے موقوفاً، کہتے ہیں کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، حد الساحر ضربۃ بالسیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار کے ساتھ مار دیا جائے، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار کے ساتھ تلوار سے اس کو مار دیا جائے، یعنی اس کی گردن کیا ہے، مار دی جائے۔ اسی طرح حضرت بجالہ بن عبدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے تقریباً 1 ماہ پہلے خط بھیجا تھا کہ انقتلوا کل ساحر و ساحرۃ، انقتلوا کل ساحر و ساحرۃ۔ یہ کس کا خط تھا، کس کا آرڈر تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے کہا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو، ہر جادوگر مرد ہو یا عورت ہو، جادوگر مرد بھی ہوتے، جادوگرنی بھی ہوتی، تو ایسے لوگوں کی سزا اسلام میں کیا ہے، اس کی گردن مار دی جائے۔ اسی طرح دوسرا جو نقطہ ہے کہ جادو آپ کے اوپر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جادو آپ کے اوپر اثر نہ کرے، بہت اہم نقطہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو آپ کے اوپر نہ چلے، جادو آپ کے اوپر اثر نہ کرے، تو اس کے لیے چند کام کرنا ہوگا، چند چیزوں پر، چند باتوں پر عمل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جادو سے ہمارا بچاؤ ہو، جادو سے ہم محفوظ رہے، تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھیں۔ آج اس معاملے میں لوگوں کے اندر بڑا قصور پایا جاتا ہے، بہت کمی پائی جاتی ہے کہ بیشتر لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط ہی نہیں ہے، اس لیے جادوگر کا اثر فوراً اس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو مضبوط عقیدہ اس کا ہونا چاہیے وہ عقیدہ اس کا نہیں ہوتا ہے۔ مضبوط عقیدے سے کیا مراد ہے؟ مضبوط عقیدے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا کسی کا جادو ہمارے اوپر کوئی اثر دکھلا سکتا نہیں یا کارگر ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی کوئی جادو یا کسی جادوگر کا جادو ہمارے اوپر اثر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورۃ البقرہ میں، اور جادو کے سیاقی میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اور یہ جادو کرانے والے بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں نقصان اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو جادو ہو یا کوئی اور چیز ہو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ایسا پختہ عقیدہ اور ٹھوس عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جب اس طرح کا پختہ عقیدہ ہوگا تو یاد رکھیے کہ کسی جادوگر کے جادو سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ پہلا کام ہوا، یہ پہلی تدبیر ہوئی، احتیاطی تدبیر، جس سے ہم اپنے آپ کو جادو سے بچا سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اپنا عقیدہ پختہ رکھیں۔ دوسری جو تدبیر ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر در سے۔ اور یہ جادو بھی کیا ایک طرح کا مرض ہے، ایک طرح کی بیماری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مرض سے بچائے گا، بیماری سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جادو سے بھی بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت نکال دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ سے اور صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو کوئی بھی اگر آپ کے خلاف سازش کرنا چاہے، کوئی آدمی مکر کرنا چاہے تو اپنے مکر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ آج دیکھیے نا بیشتر لوگ جو جادو کی شکایت کرتے ہیں، جنات کی شکایت کرتے ہیں، شیطان کی شکایت کرتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو پاک صاف نہیں رہتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں پر زیادہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا جو کام ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم جادو سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم کامل طور پر، مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا بھروسہ اللہ پر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز، اگر ہم جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جنات اور شیاطین سے پناہ مانگتے رہیں۔ جنات اور شیاطین سے کیا کریں؟ پناہ مانگتے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پناہ میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، سورہ مومنون کے اندر کہا کہ اور یوں کہا کرو کہ اے میرے پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے نقصان سے اور جنات کے نقصان سے اپنی حفاظت میں رکھ، ہماری حفاظت فرما۔ اس طرح کی دعائیں ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح پانچویں چیز جو ہمیں کرنی چاہیے جادو سے بچنے کے لیے کہ اجوا کھجور کا استعمال کریں، اجوا کھجور کا استعمال کریں۔ یہ اجوا کھجور کالے رنگ کی کھجور ہوتی ہے اور یہ مدینہ وغیرہ کے اندر ملتی ہے،
اور اس کھجور کے بہت سارے فائدے، اور اس کھجور کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اجوا کھجور کے استعمال سے آدمی جادوگر کے جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تسبح 7 تمرات اجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، صبح کے وقت جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر گنجائش ہو میں تو اپنے گھروں میں اجوا کھجور رکھنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اگر آدمی صبح 7 عدد اجوا کھجور کھا لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر ہم جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو روزمرہ صبح و شام کے جو اذکار اور جو دعائیں ہیں ان کو پڑھیں، ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے شیطان کا حربہ ہمارے اوپر کام کر جاتا ہے، جادوگر کا جادو ہمارے اوپر کام کر جاتا ہے۔ اگر ہم روزانہ صبح و شام کی دعائیں پڑھیں گے، اذکار و وظائف کا اہتمام کریں گے تو یاد رکھیے ہمارے اوپر جادو کام نہیں کر سکتا ہے، جادو ہمارے اوپر لگ نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پھر آپ سوال کیجئے گا کون کون سی دعائیں پڑھیں ہم صبح و شام کی؟ میرے بھائیوں، کوشش آپ یہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت، ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اس لیے کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، بڑا فائدہ ہے۔ ہر آدمی کو کم سے کم آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے، اور پڑھنے کا موقع نہیں ورنہ پڑھ کے میں بتاتا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، یہ مکمل جو آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ ضرور کیا ہے پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے آدمی جن سے، شیطان سے، جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے، سونے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ 1 سے 1.5 منٹ لگے گا بس پڑھنے میں، اور اتنا بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، ہر شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، قرآن کی صورتیں تلاوت نہیں کی جاتی ہیں، اسی لیے جادو کارگر ثابت ہو جاتا ہے، جادو چل جاتا ہے، جادو اپنا اثر دکھلا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اقرأوا البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا لینا یعنی اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے یعنی ندامت ہے، اور باطل والے یعنی جادوگر اور کاہن قسم کے لوگ اس کے توڑ کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کیا ہے پڑھ لیں گے سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی، لاکھ جادوگر چاہے گا کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو کر دے، آپ کے اوپر جادو کر دے، آپ کے بال بچوں پر جادو کر دے، آپ کی بیوی پر جادو کر دے، یاد رکھیے کہ وہ اپنے جادو میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب آدمی سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کا جس نیت سے بھی پڑھتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جادوگر کتنا بڑا ہی کیوں جادوگر نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ان صورتوں کو ختم کیا اس کے اثر کو یعنی صورتوں کی اثر کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح خاص طور سے ہمیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت رات کے وقت میں پڑھنا بھی جادو سے بچاتا ہے۔ سورہ بقرہ ہے نا، بہت لمبی سورت ہے، اگر آپ مکمل ہونا تو یہی چاہیے کہ پوری سورت ہمیشہ گھروں میں آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، اس لیے کہ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ
فی لیلۃ کفتہ، کہ جو آدمی رات میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، آخر کی 2 آیتیں، وہ دونوں آیتیں کیا اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اور کوئی شر آپ کو لاحق نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 آیتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 1.5 سے 2 منٹ، بلکہ اس سے بھی کم، 1 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی، کوئی جادو آپ کے اوپر نہیں کام کر پائے گا۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں جب جادو چل جاتا ہے، نہیں، اگر یہ سب کام کرتے رہیں گے ہم اور آپ تو جادو کامیاب ہوگا ہی نہیں۔ جب جادو کامیاب نہیں ہوگا تو ہمیں علاج کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کیا ہے، احتیاط کرے۔ دوا کھانے سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ آدمی پرہیز کرے۔ جب پرہیز کرے گا تو دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب آپ ان چیزوں کا ہم اور آپ اہتمام کریں گے تو جادو کارگر ہی نہیں ہوگا، تو علاج کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور علاج ہم کیسے کریں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بتائیں گے اس کے تعلق سے۔ اسی طرح چاہیے ہمیں اور آپ کو سورہ اخلاص، سورۃ الاخلاص، اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہم بکثرت پڑھیں، جہاں رہیں، مسجد میں رہیں، گھر میں رہیں، روڈ پہ رہیں، راستے پہ رہیں۔ اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، ہر آدمی کو تقریباً یہ صورتیں یاد ہیں۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اسی طرح سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح تیسری جو سورت ہے سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بس چھوٹی سی دعا ہے، آپ پڑھتے رہیے۔ اپنے بال بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، گھر میں عورتوں کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ پڑھو، لیکن ہمارے پاس سب کام کے لیے وقت ہے، دعا پڑھنے کے لیے وقت نہیں، سب کام کے لیے وقت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں، سب کام کے لیے وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ اب جب جادو ہو جائے گا تو لوگ پریشان ہوں گے، مولوی صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، فلاں ڈھگا کے پاس جائیں گے اور شرکیہ عمل کریں گے، کرائیں گے۔ اسی طرح ایک اور چھوٹی سی دعا ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ اس دعا کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ ہر شر سے آپ محفوظ رہیں گے، اور کسی طرح کا کوئی نقصان انشاءاللہ آپ کو نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اور بھی جو مسنون دعائیں ہیں، معصور دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے کیا بتلائی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، وہ احتیاطی تدابیر ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں۔ اگر ان تدابیر کو ہم اور آپ اختیار کریں گے، اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جادو سے بھی بچتے رہیں گے، بچیں گے، جنات کے اثر سے بھی بچیں گے، شیطان کے شر سے بھی انشاءاللہ ہم اور آپ محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا ہم یہ بتائیں گے اس درس میں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر تدبیر کریں، اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کا منظور ہو تو آپ کے اوپر جادو اثر کر جائے، پھر اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو جادو لگ گیا، جادو کا اثر ہو گیا، تو پھر اس کے علاج کا صحیح طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی طرف ہم رہنمائی کریں گے اپنے اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، اور اسی طرح جنات کے اثر سے، شیاطین کے اثر سے اور جادو کے اثر سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مامون و محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔